متوجہ لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں بھی مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی امت رسول اللہ بنایا، اور امت رسول اللہ میں بھی بڑا فضل و احسان کہ اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کا چاہنے والا بنایا۔ یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ حضرات، آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت پہ میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ سے اللہ رب العزت اپنے ان عظیم اور اپنے ان محبوب بندوں کی شناخت کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا آپ انداز دیکھیے قرآن مقدس کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تمام احکامات کا نزول فرمایا۔ سارے احکام ہمیں آپ کو قرآن ہی سے ملے، وہ نماز ہو کہ روزہ، حج ہو کہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہو، ماں باپ کی تعظیم و ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، غریبوں کی دستگیری ہو، بیواؤں کی رکھوالی ہو، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ملے ہیں۔ لیکن تھوڑا آپ غور کریں قرآن مقدس کہ اللہ رب العزت نے نماز جیسی اہم عبادت کو جب بندوں کو عطا فرمایا تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ میرے بندو نماز ادا کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم دینا ہوا تو اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے بندوں سے آتوا الزکوٰۃ، کہ بندوں زکوٰۃ ادا کرو۔ جب بندوں کو حج و عمرہ کا حکم دینا ہوا تو اللہ نے فرمایا اتموا الحج والعمرہ، حج و عمرہ کو پورا کرو۔ جب روزہ کا حکم فرمایا، روزہ رکھنے کا جب حکم دیا تو اللہ نے قرآن ہی میں ارشاد فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، کہ میرے بندو تم روزہ پورا کرو رات تک۔ اس طریقے سے دیگر احکامات بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اسی انداز سے عطا فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، روزہ بعدہ اہم ہے، حج و زکوٰۃ یہ بھی اہم عبادت ہے، بڑوں کی تعظیم و ادب یہ بھی بہترین عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت اسی سے دنیا و آخرت سنورتی ہے، چھوٹوں پر شفقت، غریبوں کی دستگیری، اس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے نماز جیسے عبادت کا جب حکم دیا تو قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب روزے کا حکم دینا ہوا تو فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، تم رات تک روزہ پورا کرو۔ یعنی جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے احکامات کو اللہ نے اسی انداز سے عطا فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب بندوں کی شناخت کرانی ہوئی، جب اپنے محبوب بندوں کا تعارف کرانا ہوا، جب اپنے محبوب بندوں کی پہچان کروانی ہوئی تو اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سچے بندے ہیں، بلکہ جب اپنے محبوب بندوں کی شناخت کی جب بات آتی ہے تو اللہ ڈائریکٹ یہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے الا میرے بندو، اگر تمہارا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اگر تمہارا ذہن کھیتوں کھلیان میں لگا ہوا ہے، تم بازاروں میں اگر تمہارا ذہن گھوم رہا ہے تو سارے سمت سے اپنے ذہن کو جو ہے کھینچ کر کے جو ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ہم تمہیں تمہارے سامنے جس اپنے محبوب بندوں کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اہم لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے یہ انداز فرمایا کہ اپنے تمام بندوں کو متنبہ کیا، خبردار کیا، آگاہ کیا۔ جب سارے بندے آگاہ ہو گئے تو پھر اللہ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ، کہ جب تم نے اپنے ذہنوں کو میری طرف جب متوجہ کر لیا ہے تو اب سنو کہ میرے بندے وہ کون ہیں جو خاص میرے محبوب ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک
یہ اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے چاہنے والے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ وہ مقدس میرے بندے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہے. حضرات, آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے محبوب لوگ ہیں, ان کا کیا مرتبہ ہے, ان کا کیا منصب ہے کہ اللہ جب ان کی شناخت کروا رہا ہے, اللہ جب ان کا تعارف کروا رہا ہے تو بہت بہترین انداز میں جو ہے پہلے بندوں کو متنبہ کر رہا ہے, بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے, بندوں کو آگاہ کر رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ ایسے میں ہلکے میں نہ لینا, یہ وہ میرے بندے ہیں جو میرے دوست ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اے اللہ, آخر اپنے ان محبوب بندوں کا تعارف, اپنے ان محبوب بندوں کی شناخت, اپنے ان محبوب بندوں کی پہچان تو اس انداز سے کیوں کروا رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے عالم خیال میں کہ اے بندو سنو, کون میرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے قربت کی تمنا نہیں رکھتا ہے, جو میرا قرب حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے. سب سے پوچھا جائے کون ہے جو اللہ کا قرب نہیں چاہتا ہے؟ نمازیوں سے پوچھا جائے تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جواب ملے گا اللہ کی قربت کے لیے. حاجیوں سے پوچھا جائے تم حج کیوں کرتے ہو؟ جواب ملے گا اللہ کی قربت کے لیے. تم ایک روزے دار سے پوچھو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب ملے گا اللہ سے قربت کے لیے. ایک ماں باپ کے خدمت گزار سے پوچھو ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ جواب ملے گا اللہ کی قربت کے لیے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے ان محبوب بندوں کا تعارف اسی لیے اس انداز سے کرایا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں ان سے جڑنا ہوگا. جب تک تم ان سے جڑو گے نہیں تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہیں. اس لیے جو جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو جتنا اہم ہوتا ہے, اس کا تعارف بھی اسی انداز سے کرایا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ اللہ کے بندے ہیں, نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہوتا ہے. حضرات, آپ دیکھیں ان اولیاء اللہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب آخر ان میں کیا خاص بات ہے, آخر ان میں خاص بات کیا ہے, تو حضرات میں آپ کو بتا دوں, یہ کبھی مت پہنچیے گا. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ کا پہچاننا آسان ہے یا اللہ کے محبوب بندوں کا پہچاننا آسان ہے نا؟ اللہ کا پہچاننا آسان ہے یا اللہ کے محبوب بندوں کا؟ ایک لمحے میں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا اللہ کا پہچاننا آسان ہے بنسبت اللہ کے محبوب بندوں کے پہچاننے کی. بڑی حیرت سی بات ہے نا, جس کو دیکھا نہ جائے, جس کو سنا, جس کو محسوس نہ کیا جائے, جس کو ہم چھو نہ سکے, جس کو ہم دیکھ نہ سکے, اس کا پہچاننا آسان. اور جو ہمارے بیچ میں ہو ہم اس سے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں, اس سے معانقہ بھی کر سکتے ہیں, اس سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, ہم انہیں محسوس بھی کر سکتے ہیں, ہماری آنکھیں ان کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہیں. ان کا دیکھنا بڑا مشکل, ان کا پہچاننا مشکل. لیکن اللہ جو دیکھا نہ جائے, جس کا احساس نہ کیا جائے, جس کو چھوا نہ جا سکے, اس کا پہچاننا بڑا مشکل. کہا ہاں یہی تو ہے کہ اللہ کو اگر پہچانوانا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جسے دیکھا نہ جا سکے, جسے چھوا نہ جا سکے, لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ تمہارے ہی بیچ میں ہیں, تمہاری ہی طرح کھاتے پیتے ہیں, تمہاری ہی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں, تمہاری طرح تجارت کاروبار کیا کرتے ہیں, سارے کام و کاج وہ تمہاری طرح کیا کرتے ہیں, تمہارے درمیان میں رہ رہے ہیں. نگاہیں نہیں پہچانتی ہیں کہ یہ کیسے ہیں. سارے لوگ اپنوں کی طرح دیکھ کر کے انہیں نہیں پہچان سکتے اور یہ سمجھتے ہیں یہ میری طرح ہے. اللہ فرما رہا ہے نہیں, تم میں اور میرے ان محبوب بندوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اتنا فرق ہے کہ تم جو عام بندے ہو یہ میری قربت والے نہیں ہو, اور یہ جو میرے محبوب بندے ہیں یہ وہ ہیں جو میری قربت والے ہیں, یہ میری قربت والے ہیں, میں ان سے قریب ہوں. بندوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ میری ہی قریب میں ہو اور وہ اللہ کا قریبی ہو
اور میں اللہ کا قریبی نہ ہوں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہو، اور ایک بندہ اللہ سے قریب نہ ہو۔ اللہ یقیناً سب سے قریب ہے، اللہ یقیناً سب سے قریب ہے، لیکن ہر بندہ اللہ کے قریب ہو یہ نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کی قربت دو طرفہ ہوا کرتی ہے، اللہ ان سے قریب ہوتا ہے اور یہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ایسے شان و مرتبے والے ہیں کہ اب اگر کوئی بندہ میری قربت چاہتا ہے تو ایسے بندوں کی قربت تلاش کرے جس کی قربت کا معاملہ دونوں طرف سے ہو، اللہ بھی ان کے قریب ہو، یہ بھی اللہ کے قریب ہو۔ تو یہ صرف اولیاء اللہ ہیں جن کی قربت دو طرفہ ہے، اور جو ان سے قریب ہو جاتا ہے اللہ بھی انہیں اپنا قریبی بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں دوستو۔ انہی میں سے سب سے اہم ذات اولیاء اللہ میں سید الاولیاء، بانی سلسلہ قادریہ، پیران پیر، روشن ضمیر، میر میرا، شاہ جینا، سرکار سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی، المعروف حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک ہے۔ یہ سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء اللہ کے یہ سردار ہیں۔ حضرات معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ ان کے پہلے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے، چاہے وہ جنید بغدادی کی ذات پاک ہو یا دیگر اولیاء کرام جو سرکار غوث اعظم سے پہلے، یہ تمام اولیاء اللہ نے جو ہے اپنی ظاہری زندگی میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ